امریکہ۔ ہم نے محض تاریخی بیان کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے فرانس کے نظریات اور فرانس ہی کے نتائج بیان کیے ہیں، لیکن یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ فرانس اس معاملے میں منفرد ہے۔ فی الحقیقت آج ان تمام ممالک کی کم و بیش یہی کیفیت ہے جنہوں نے وہ اخلاقی نظریات اور معاشرے کے وہ غیر متوازن اصول اختیار کیے ہیں جن کا ذکر پچھلے ابواب میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ممالک متحدہ امریکہ کو لے لیجئے، جہاں یہ نظام معاشرت اس وقت اپنے پورے شباب پر ہے۔ بچوں پر شہوانی ماحول کے اثرات۔ جج بین لنزی، جس کو ڈینور کی عدالت جرائم اطفال یعنی جوینائل کورٹ کا صدر ہونے کی حیثیت سے امریکہ کے نوجوانوں کی اخلاقی حالت سے واقف ہونے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے، اپنی کتاب ریولٹ آف ماڈرن یوتھ میں لکھتا ہے کہ امریکہ میں بچے قبل از وقت بالغ ہونے لگے ہیں اور بہت کچی عمر میں ان کے اندر صنفی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس نے نمونے کے طور پر 312 لڑکیوں کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے 255 ایسی تھیں جو 11 اور 13 برس کے درمیان بالغ ہو چکی تھیں، اور ان کے اندر ایسی صنفی خواہشات اور ایسے جسمانی مطالبات کے آثار پائے جاتے تھے جو ایک 18 برس اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر ایڈتھ ہوکر اپنی کتاب لوز آف سیکس میں لکھتی ہے کہ نہایت مہذب اور دولت مند طبقوں میں بھی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ 7-8 برس کی لڑکیاں اپنے ہم عمر لڑکوں سے عشق و محبت کے تعلقات رکھتی ہیں، جن کے ساتھ بسا اوقات مباشرت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا بیان ہے، ایک 7 برس کی چھوٹی سی لڑکی جو ایک نہایت شریف خاندان کی چشم و چراغ تھی، خود اپنے بڑے بھائی اور اس کے چند دوستوں سے ملوث ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ 5 بچوں کا ایک گروہ جو 2 لڑکیوں اور 3 لڑکوں پر مشتمل تھا اور جن کے گھر پاس پاس واقع ہوئے تھے، باہم شہوانی تعلقات میں وابستہ پائے گئے، اور انہوں نے دوسرے ہم سن بچوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ان میں سب سے بڑے بچے کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ ایک اور واقعہ ایک 9 سال کی بچی کا ہے جو بظاہر بہت حفاظت سے رکھی جاتی تھی۔ اس بچی کو متعدد عشاق کی منظور نظر ہونے کا فخر حاصل تھا۔ بالٹیمور کے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ایک سال کے اندر اس کے شہر میں 1000 سے زیادہ ایسے مقدمات پیش آئے جن میں 12 برس سے کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ مباشرت کی گئی تھی۔ یہ پہلا ثمرہ ہے اس ہیجان انگیز ماحول کا جس میں ہر طرف جذبات کو برانگیختہ کرنے والے اسباب فراہم ہو گئے ہیں۔ امریکہ کا ایک مصنف لکھتا ہے کہ ہماری آبادی کا اکثر و بیشتر حصہ آج کل جن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس قدر غیر فطری ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو 10-15 برس کی عمر میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عشق رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نہایت افسوسناک ہے۔ اس قسم کی قبل از وقت صنفی دلچسپیوں کے بہت برے نتائج رونما ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ ان کا کم سے کم نتیجہ یہ ہے کہ نوعمر لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کم سنی میں شادیاں کر لیتی ہیں، اور اگر محبت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو خودکشی کر لیتی ہیں۔ تعلیم کا مرحلہ۔ اس طرح جن بچوں میں قبل از وقت صنفی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں ان کے لیے پہلی تجربہ گاہ مدارس ہیں۔ مدرسے 2 قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں ایک ہی صنف کے بچے داخل ہوتے ہیں، دوسری قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں تعلیم مخلوط ہے۔ پہلی قسم کے مدرسوں میں ہومو سیکسوالٹی اور خودکاری یعنی ماسٹربیشن کی وبا پھیل رہی ہے، کیونکہ جن جذبات کو بچپن ہی میں بھڑکایا جا چکا ہے اور جن کو مشتعل کرنے کے سامان فضا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکالنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر ہو کر لکھتی ہے کہ اس قسم کی تعلیم گاہوں، کالجوں، نرسوں کے ٹریننگ سکولوں اور مذہبی مدرسوں میں ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ایک ہی صنف کے 2 فرد آپس میں شہوانی تعلق رکھتے ہیں اور صنف مقابل سے ان کی دلچسپی فنا ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے بکثرت واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ ملوث ہو گئے اور دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بعض دوسری کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحبت ہم جنس کی وبا کس قدر کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر لوری
اپنی کتاب ڈیئر سیلف میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے 40 خاندانوں کو خفیہ اطلاع دی کہ ان کے لڑکے اب مدرسے میں نہیں رکھے جا سکتے کیونکہ ان میں بد اخلاقی کی ایک خوفناک حالت کا پتہ چلا ہے۔ اب دوسری قسم کے مدارس کو لیجئے جن میں لڑکیاں اور لڑکے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، یہاں اشتعال کے اسباب بھی موجود ہیں اور اس کو تسکین دینے کے اسباب بھی۔ جس ہیجان جذبات کی ابتدا بچپن میں ہوئی تھی، یہاں پہنچ کر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بدترین فحش لٹریچر لڑکوں اور لڑکیوں کے زیر مطالعہ رہتا ہے۔ عشقیہ افسانے، نام نہاد آرٹ کے رسالے، صنفی مسائل پر نہایت گندی کتابیں اور منع حمل کی معلومات فراہم کرنے والے مضامین ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو عنفوان شباب میں مدرسوں اور کالجوں کے طالبین اور طالبات کے لیے سب سے زیادہ جاذب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریکن مصنف ہینریچ وان لوئن کہتا ہے کہ یہ لٹریچر جس کی سب سے زیادہ مانگ امریکن یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، گندگی، فحش اور بیہودگی کا بدترین مجموعہ ہے جو کسی زمانے میں اس قدر آزادی کے ساتھ پبلک میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس لٹریچر سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، دونوں صنفوں کے جوان افراد ان پر نہایت آزادی اور بے باکی سے مباحثے کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی تجربات کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں مل کر پیٹنگ پارٹیز کے لیے نکلتے ہیں جن میں شراب اور سگریٹ کا استعمال خوب آزادی سے ہوتا ہے اور ناچ رنگ سے پورا لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لنزی کا اندازہ ہے کہ ہائی اسکول کی کم از کم 45% لڑکیاں مدرسہ چھوڑنے سے پہلے خراب ہو چکتی ہیں اور بعد کے تعلیمی مدارج میں اوسط اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہائی اسکول کا لڑکا بمقابلہ ہائی اسکول کی لڑکی کے جذبات کی شدت میں بہت پیچھے رہتا ہے۔ عموماً لڑکی ہی کسی نہ کسی طرح پیش قدمی کرتی ہے اور لڑکا اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ 3 زبردست محرکات۔ مدرسے اور کالج میں پھر بھی ایک قسم کا ڈسپلن ہوتا ہے جو کسی حد تک آزادی عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ نوجوان جب تعلیم گاہوں سے مشتعل جذبات اور بگڑی ہوئی عادات لیے ہوئے زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی شورش تمام حدود و قیود سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہاں ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک پورا آتش خانہ موجود رہتا ہے اور ان کے بھڑکتے ہوئے جذبات کی تسکین کے لیے ہر قسم کا سامان بھی کسی وقت کے بغیر فراہم ہو جاتا ہے۔ ایک امریکن رسالے میں ان اسباب کو جن کی وجہ سے وہاں بد اخلاقی کو غیر معمولی اشاعت ہو رہی ہے اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ 3 شیطانی قوتیں ہیں جن کی تسلیس آج ہماری دنیا پر چھا گئی ہے اور یہ تینوں ایک جہنم تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ فحش لٹریچر جو جنگ عظیم کے بعد حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بے شرمی اور کثرت اشاعت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف بھڑکاتی ہیں بلکہ عملی سبق بھی دیتی ہیں۔ عورتوں کا گرا ہوا اخلاقی معیار جو ان کے لباس اور بسا اوقات ان کی برہنگی اور سگریٹ کے روز افزوں استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کے ہر قید و امتیاز سے ناآشنا اختلاط کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا نتیجہ مسیحی تہذیب و معاشرت کا زوال اور آخر کار تباہی ہے۔ اگر ان کو نہ روکا گیا تو ہماری تاریخ بھی روم اور ان دوسری قوموں کے مماثل ہوگی جن کو یہی نفس پرستی اور شہوانیت ان کی شراب اور عورتوں اور ناچ رنگ سمیت فنا کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ یہ 3 اسباب جو تمدن و معاشرت کی پوری فضا پر چھائے ہوئے ہیں، ہر اس نوجوان مرد اور جوان عورت کے جذبات میں ایک دائمی تحریک پیدا کرتے رہتے ہیں جس کے جسم میں تھوڑا سا بھی گرم خون موجود ہے۔ فواحش کی کثرت اس تحریک کا لازمی نتیجہ ہے۔ فواحش کی کثرت۔ امریکہ میں جن عورتوں نے زناکاری کو مستقل پیشہ بنا لیا ہے ان کی تعداد کا کم سے کم اندازہ 4-5 لاکھ کے درمیان ہے، مگر امریکہ کی بیسوا کو ہندوستان کی بیسوا پر قیاس نہ کر لیجئے۔ وہ خاندانی بیسوا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو کل تک کوئی آزاد پیشہ کرتی تھی، بری صحبت میں خراب ہو گئی اور قہبہ خانے میں آ بیٹھی۔ چند سال یہاں گزارے گی، پھر اس کام کو چھوڑ کر کسی دفتر یا کارخانے میں ملازم ہو جائے گی۔
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ امریکہ کی 50% بسوائیں خانگی ملازموں ڈومیسٹک سرونٹس میں سے بھرتی ہوتی ہیں اور باقی 50% ہسپتالوں، دفتروں اور دکانوں کی ملازمتیں چھوڑ کر آتی ہیں۔ عموماً 15 اور 20 سال کی عمر میں یہ پیشہ شروع کیا جاتا ہے اور 25-30 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ عورت جو کل بیسوا تھی قحبہ خانے میں منتقل ہو کر کسی دوسرے آزاد پیشے میں چلی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں 4-5 لاکھ بسواؤں کی موجودگی در حقیقت کیا معنی رکھتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے، مغربی ممالک میں فاحشہ گری ایک منظم بین الاقوامی کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ میں نیو یارک وغیرہ اس کاروبار کی بڑی منڈیاں ہیں۔ نیو یارک کی 2 سب سے بڑی تجارتی کوٹھیوں میں سے ہر ایک کی ایک انتظامی کونسل ہے جس کے صدر اور سیکریٹری باقاعدہ انتخاب کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک نے قانونی مشیر مقرر کر رکھے ہیں تاکہ کسی عدالتی قضیے میں پھنس جانے کی صورت میں ان کے مفاد کی حفاظت کریں۔ جوان لڑکیوں کو بہکانے اور اڑا کر لانے کے لیے ہزارہ دلال مقرر ہیں جو ہر جگہ شکار کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ ان شکاریوں کی دستبرد کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ شکاگو آنے والے مہاجرین کی لیگ کے صدر نے ایک مرتبہ 15 مہینے کے اعداد و شمار جمع کیے تھے تو معلوم ہوا تھا کہ اس مدت میں 7200 لڑکیوں کے خطوط لیگ کے دفتر کو موصول ہوئے جن میں لکھا تھا کہ وہ شکاگو پہنچنے والی ہیں، مگر ان میں صرف 1700 اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں، باقی کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئیں۔ قحبہ خانوں کے علاوہ بکثرت ملاقات خانے، اسائنیشن ہاؤسز اور کھول ہاؤسز ہیں جو اس غرض کے لیے آراستہ رکھے جاتے ہیں کہ شریف اصحاب اور خواتین جب باہم ملاقات کرنا چاہیں تو وہاں ان کی ملاقات کا انتظام کر دیا جائے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک شہر میں ایسے 78 مکان تھے، ایک دوسرے شہر میں 43، ایک اور شہر میں 33۔ ان مکانوں میں صرف بن بیاہی خواتین ہی نہیں جاتی بلکہ بہت سی بیاہی ہوئی خواتین کا بھی وہاں سے گزر ہوتا رہتا ہے۔ ایک مشہور ریفارمر کا بیان ہے، کہتا ہے، نیو یارک کی شادی شدہ آبادی کا پورا 1/3 حصہ ایسا ہے جو اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے اپنی ازدواجی ذمہ داریوں میں وفادار نہیں ہے، اور نیو یارک کی حالت ملک کے دوسرے حصوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ امریکہ کے مصلحین اخلاق کی ایک مجلس کمیٹی آف 14 کے نام سے مشہور ہے۔ اس مجلس کی طرف سے بد اخلاقی کے مرکزوں کی تلاش اور ملک کی اخلاقی حالت کی تحقیقات اور اصلاح اخلاق کی عملی تدابیر کا کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اس کی رپورٹوں میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جتنے رقص خانے، نائٹ کلبز، حسن گاہیں، بیوٹی سیلونز، ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کی دکانیں، مینیکیور شاپس، مالش کدے مساج رومز اور بال سنوارنے کی دکانیں، ہیئر ڈریسنگز، بال سنوارنے کی دکانیں ہیں، قریب سب باقاعدہ قحبہ خانے بن چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ وہاں ناقابل بیان افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ امراض خبیثہ۔ فواحش کی اس کثرت کا لازمی نتیجہ امراض خبیثہ کی کثرت ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی قریب 90% آبادی ان امراض سے متاثر ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے سرکاری دواخانوں میں اوسطاً ہر سال آتش کے 2 لاکھ اور سوزاک کے 1,60,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 65 دواخانے صرف انہی امراض کے لیے مخصوص ہیں، مگر سرکاری دواخانوں سے زیادہ مرجوع پرائیویٹ ڈاکٹروں کا ہے، جن کے پاس آتش کے 61% اور سوزاک کے 69% مریض جاتے ہیں۔ 30 اور 40 ہزار کے درمیان بچوں کی اموات صرف موروثی آتش کی بدولت ہوتی ہے۔ دق کے سوا باقی تمام امراض سے جتنی موتیں واقع ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ تعداد ان اموات کی ہے جو صرف آتش کی بدولت ہوتی ہیں۔ سوزاک کے ماہرین کا کم سے کم تخمینہ ہے کہ 60% جوان اشخاص اس مرض میں مبتلا ہیں، جن میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی۔ امراض نسواں کے ماہرین کا متفقہ بیان ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے اعضائے جنسی پر جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں
ان میں سے 75% ایسی نکلتی ہیں جن میں سوزاک کا اثر پایا جاتا ہے۔ طلاق اور تفریق۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ خاندان کا نظم اور ازدواج کا مقدس رابطہ کہاں قائم رہ سکتا ہے۔ آزادی کے ساتھ اپنی روزی کمانے والی عورتیں، جن کو شہوانی ضروریات کے سوا اپنی زندگی کے کسی شعبے میں بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کو شادی کے بغیر آسانی کے ساتھ مرد مل بھی سکتے ہیں، شادی کو ایک فضول چیز سمجھتی ہیں۔ جدید فلسفہ اور مادہ پرستانہ خیالات نے ان کے وجدان سے یہ احساس بھی دور کر دیا ہے کہ شادی کے بغیر کسی شخص سے تعلق رکھنا کوئی عیب یا گناہ ہے۔ سوسائٹی کو بھی اس ماحول نے اس قدر بے حس بنا دیا ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو قابل نفرت یا قابل ملامت نہیں سمجھ۔ جج لنزی امریکہ کی عام لڑکیوں کے خیالات کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے: میں شادی کیوں کروں؟ میرے ساتھ کی جن لڑکیوں نے گزشتہ 2 سال میں شادیاں کی ہیں، ہر 10 میں سے 5 کی شادی کا انجام طلاق پر ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس زمانے کی ہر لڑکی محبت کے معاملے میں آزادی عمل کا فطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منع حمل کی کافی تدبیریں معلوم ہیں۔ اس ذریعے سے یہ خطرہ بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک حرامی بچے کی پیدائش کوئی پیچیدہ صورتحال پیدا کر دے گی۔ ہم کو یقین ہے کہ روایتی طریقوں کو اس جدید طریقے سے بدل دینا عقل کا مقتضا ہے۔ ان خیالات کی بے شرم عورتوں کو اگر کوئی چیز شادی پر آمادہ کرتی ہے تو وہ صرف جذبہ محبت ہے، لیکن اکثر یہ جذبہ بھی دل اور روح کی گہرائی میں نہیں ہوتا، بلکہ محض ایک عارضی کشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خواہشات کا نشہ اتر جانے کے بعد زوجین میں کوئی الفت باقی نہیں رہتی۔ مزاج اور عادات کی ادنا ناموافقت ان کے درمیان منافرت پیدا کر دیتی ہے۔ آخرکار عدالت میں طلاق یا تفریق کا دعویٰ پیش ہو جاتا ہے۔ لنزی لکھتا ہے: 1922 میں ڈینور میں ہر شادی کے ساتھ ایک واقعہ تفریق کا پیش آیا اور 2 شادیوں کے مقابلے میں ایک مقدمہ طلاق کا پیش ہوا۔ یہ حالت محض ڈینور ہی کی نہیں، امریکہ کے تقریباً تمام شہروں کی قریب قریب یہی حالت ہے۔ پھر لکھتا ہے: طلاق اور تفریق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر یہی حالت رہی جیسی کہ امید ہے تو غالباً ملک کے اکثر حصوں میں جتنے شادی کے لائسنسز دیے جائیں گے اتنے ہی طلاق کے مقدمے پیش ہوں گے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ڈیٹرائٹ کے اخباری فری پریس میں ان حالات پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کا ایک فقرہ یہ ہے: نکاحوں کی کمی، طلاقوں کی زیادتی اور نکاح کے بغیر مستقل یا عارضی ناجائز تعلقات کی کثرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ بچے پیدا کرنے کی فطری خواہش مٹ رہی ہے، پیدا شدہ بچوں سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس امر کا احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تعمیر تہذیب اور آزاد حکومت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس کے برعکس تہذیب اور حکومت کے انجام سے ایک بے دردانہ بے اعتنائی پیدا ہو رہی ہے۔ طلاق اور تفریق کی اس کثرت کا علاج اب یہ نکالا گیا ہے کہ کمیشنڈ میرج یعنی آزمائشی نکاح کو رواج دیا جائے گا، مگر یہ علاج اصل مرض سے بھی بدتر ہے۔ آزمائشی نکاح کے معنی یہ ہیں کہ مرد اور عورت پرانے فیشن کی شادی کیے بغیر کچھ عرصے تک باہم مل کر رہیں۔ اگر اس یکجائی میں دل سے دل مل جائے تو شادی کر لیں، ورنہ دونوں الگ الگ ہو کر کہیں اور قسمت آزمائی کریں۔ دوران آزمائش میں دونوں کو اولاد پیدا کرنے سے پرہیز کرنا لازمی ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد ان کو باضابطہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا نام روس میں آزاد محبت یعنی فری لو ہے۔ قومی خودکشی، نفس پرستی، ازدواجی ذمہ داریوں سے نفرت، خاندانی زندگی سے بیزاری اور ازدواجی تعلقات کی ناپائیداری نے عورت کے اس فطری جذبہ مادری کو قریب قریب فنا کر دیا ہے۔ نفس پرستی، ازدواجی ذمہ داریوں سے نفرت، خاندانی زندگی سے بیزاری اور ازدواجی تعلقات کی ناپائیداری نے عورت کے اس فطری جذبہ مادری کو قریب قریب فنا کر دیا ہے، جو نسوانی جذبات میں سب سے زیادہ اشرف والا روحانی جذبہ ہے، اور جس کی بقا پر نہ صرف تمدن و تہذیب بلکہ انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔ منع حمل، اسقاط حمل اور قتل اطفال اسی جذبے کی موت سے پیدا ہوئے ہیں۔ منع حمل کی معلومات ہر قسم کی قانونی پابندیوں کے باوجود ممالک متحدہ امریکہ میں
ہر جوان لڑکی اور لڑکے کو حاصل ہیں۔ مانع حمل دوائیں اور آلات بھی آزادی کے ساتھ دکانوں پر فروخت ہوتے ہیں۔ عام آزاد عورتیں تو درکنار، مدرسوں اور کالجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں تاکہ اگر ان کا دوست اتفاقاً اپنا سامان بھول آئے تو ایک پرلطف شام ضائع نہ ہونے پائے۔ جج لنزی لکھتا ہے، ہائی اسکول کی کم عمر والی 495 لڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ ان کو لڑکوں کے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے، ان میں سے صرف 25 ایسی تھیں جن کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ باقیوں میں سے بعض تو اتفاقاً بچ گئی تھیں، لیکن اکثر کو منع حمل کی مؤثر تدابیر کا کافی علم تھا۔ یہ واقفیت ان میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ کنواری لڑکیاں ان تدابیر کو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ ان کی آزادی میں فرق نہ آئے۔ شادی شدہ عورتیں اس لیے ان سے استفادہ کرتی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے نہ صرف ان پر تربیت اور تعلیم کا بار پڑ جاتا ہے بلکہ شوہر کو طلاق دینے کی آزادی میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور تمام عورتیں اس لیے ماں بننے سے نفرت کرنے لگی ہیں کہ زندگی کا پورا لطف اٹھانے کے لیے ان کو اس جنجال سے بچنے کی ضرورت ہے، نیز اس لیے بھی کہ ان کے نزدیک بچے جننے سے ان کے حسن میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال اسباب خواہ کچھ بھی ہوں، 95% تعلقات مرد و زن ایسے ہیں جن میں اس تعلق کے فطری نتیجے کو منع حمل کی تدبیروں سے روک دیا جاتا ہے۔ باقی ماندہ 5% حوادث جن میں اتفاقاً حمل قرار پاتا ہے، ان کے لیے اسقاط اور قتل اطفال کی تدبیریں موجود ہیں۔ لنزی کا بیان ہے کہ امریکہ میں ہر سال کم از کم 15 لاکھ حمل ساقط کیے جاتے ہیں اور ہزارہا بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ انگلستان کی حالت۔ میں ان افسوسناک تفصیلات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، مگر نامناسب ہے کہ اس حصہ بحث کو جارج رائلی اسکاٹ کی تاریخ الفحشاء ہسٹری آف پروسٹیٹیوشن کے چند اقتباسات نقل کیے بغیر ختم کر دیا جائے۔ اس کتاب کا مصنف ایک انگریز ہے اور اس نے زیادہ تر اپنے ہی ملک کی اخلاقی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، جن عورتوں کی بسر اوقات کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اپنے جسم کو کرایہ پر چلا کر روزی کمائیں، ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ان عورتوں کی بھی ہے جو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع رکھتی ہیں اور ضمنی طور پر اس کے ساتھ فاحشہ گری بھی کرتی ہیں تاکہ آمدنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ یہ پیشہ ور فاحشات سے کچھ بھی مختلف نہیں ہیں، مگر اس نام کا اطلاق ان پر نہیں کیا جاتا۔ ہم ان کو غیر پیشہ ور فاحشات ایمیچر پروسٹیٹیوٹس کہہ سکتے ہیں۔ ان شوقین یا غیر پیشہ ور فاحشات کی کثرت آج کل جتنی ہے اتنی کبھی نہ تھی۔ سوسائٹی کے نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقے میں یہ پائی جاتی ہیں۔ اگر ان معزز خواتین کو کہیں اشارے کنارے میں بھی فاحشہ کہہ دیا جائے تو یہ آگ بگولا ہو جائیں گی، مگر ان کی ناراضگی سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ حقیقت بہرحال یہی ہے کہ ان میں اور کسی بڑی سے بڑی بے شرم بسوا میں بھی اخلاقی حیثیت سے کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے۔ اب جوان لڑکی کے لیے بدچلنی اور بے باکی بلکہ سوقیانہ اطوار تک فیشن میں داخل ہو گئے ہیں، اور سگریٹ پینا، تلخ شرابیں استعمال کرنا، ہونٹوں پر سرخی لگانا، صنفیات اور منع حمل کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کرنا، فحش لٹریچر پر گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں بھی ان کے لیے فیشن بنی ہوئی ہیں۔ ایسی لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو شادی سے پہلے صنفی تعلقات بلا تکلف قائم کر لیتی ہیں، اور وہ لڑکیاں اب شاذ کے حکم میں ہیں جو کلیسا کی قربان گاہ کے سامنے نکاح کا پیمان وفا باندھتے وقت صحیح معنوں میں دوشیزہ ہوتی ہوں۔ آگے چل کر یہ مصنف ان اسباب کا تجزیہ کرتا ہے جو حالات کو اس حد تک پہنچا دینے کے موجب بنے ہوئے ہیں، اور مناسب تر یہ ہے کہ اس تجزیے کو بھی اسی کے الفاظ میں نقل کیا جائے۔ کہتا ہے، سب سے پہلے اس شوق آرائش کو لیجئے جس کی وجہ سے ہر لڑکی میں نئے نئے فیشن کے قیمتی لباسوں اور حسن افزائی کے مختلف نوع سامانوں کی بے پناہ ہرس پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس بے ضابطہ فاحشہ گری کے اسباب میں سے ایک
बड़ा सबब है। हर शख्स जो देखने वाली आंखें रखता है इस बात को बआसानी देख सकता है कि वो सैकड़ों हज़ारों लड़कियां जो उसके सामने रोज़ाना गुजरती हैं उमूमन इतने कीमती कपड़े पहने हुए होती हैं कि उनकी जायज़ कमाई किसी भी तरह ऐसे लिबासों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लिहाजा आज भी ये कहना इतना ही सही है जितना निस्फ सदी पहले सही था कि मर्द ही उनके लिए कपड़े खरीदते थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले जो मर्द उनके लिए कपड़े खरीदते थे वो उनके शौहर या भाई या बाप होते थे और अब उनके बजाय कुछ दूसरे लोग हो गए हैं। औरतों की आज़ादी का भी इन हालात की पैदाइश में बहुत कुछ दखल है। गुज़श्ता चंद सालों में लड़कियों पर से वालिदैन की हिफाजत और निगरानी इस हद तक कम हो गई है कि 30-40 साल कबल लड़कों को भी इतनी आज़ादी हासिल न थी जितनी अब लड़कियों को हासिल है। एक और अहम सबब जो सोसाइटी में वसी पैमाने पर सिनफी आवारगी फैलाने का मूजिब हुआ ये है कि औरतें रोज़ अफजूं तादाद में तिजारती कारोबार, दफ्तरी मुलाजमतों और मुख्तलिफ पेशों में दाखिल हो रही हैं जहां शब व रोज़ उनको मर्दों के साथ खलत मलत होने का मौका मिलता है। इस चीज़ ने औरतों और मर्दों के अखलाकी मेयार को बहुत गिरा दिया है। मर्दाना इक़दामात के मुकाबले में औरतों की क़ुव्वत मुज़ाहमत को बहुत कम कर दिया है और दोनों सिन्फ़ों के शहवानी ताल्लुक़ को तमाम अखलाकी बंदिशों से आज़ाद करके रख दिया है। अब जवान लड़कियों के जहन में शादी और बाइस्मत ज़िंदगी का ख्याल आता ही नहीं। आज़ादाना खुशवक्ती जिसे पहले कभी आवारा किस्म के मर्द ढूंढते फिरते थे आज हर लड़की उसकी जुस्तजू करती फिरती है। दोशीज़गी और बकारत को एक दकियानु सी चीज़ समझा जाता है और दौर जदीद की लड़की इसको एक मुसीबत ख्याल करती है। इसके नज़दीक ज़िंदगी का लुत्फ़ ये है कि अहद शबाब में लज्जात नफ्स का जाम खूब जी भर के पिया जाए। इसी चीज़ की तलाश में वो रक़्स खानों, नाइट क्लबों और होटलों और कहवा खानों के चक्कर लगाती है और इसी की जुस्तजू में वो बिल्कुल अजनबी मर्दों के साथ मोटर की सैर के लिए भी जाने पर आमादा हो जाती है। दूसरे अल्फाज में वो जानबूझकर खुद अपनी ख्वाहिश से अपने आप को ऐसे माहौल में और ऐसे हालात में पहुंचा देती है और पहुंचाती रहती है जो सिनफी जज्बात को मुश्तइल करने वाले हैं और फिर उसके जो कुदरती नताइज हैं उनसे वो घबराती नहीं है बल्कि उनका खैर मकदम करती है।